بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، دشمنوں سے بچنے کا وقت ہے. جو اس وقت بے چین ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس تحریک میں کچھ روڑے اٹکائیں اور آپ کو بہکائیں. یہاں پر چند اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، میں نے کچھ کو سنا کہ تحریک کہیں نظر نہیں آ رہی، کیا تحریک فلاپ ہو گئی؟ اچھا، پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے اوورسیز پاکستانیز نے وہ جوت جگائی ہے، وہ کام کر دکھایا ہے جو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ زلفی بخاری نے لندن کی سڑکوں کو گرما دیا. ڈاکٹر شہباز گل کے خطاب سجاد برقی کی کوششوں نے پورے امریکہ کو جگا دیا. آسٹریلیا اور دوسرے فار ایسٹ کے ممالک میں بھی لوگ نکل کے آئے ہیں. یعنی دنیا کا کوئی بڑا ملک ایسا نہیں ہے جہاں آج پاکستانی جو ہے وہ احتجاج نہ کر رہے ہوں اور ان کی آواز نہ سنی جا رہی ہو. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے، ڈکٹیٹر ایک بات سے بہت ڈرتا ہے. وہ بات کیا ہے؟ کہ آواز باہر نہ جائے. میرے ظلم کی آواز جو ہے وہ ملک کے اندر ہی رہے، باہر نہ جائے. اور باہر والوں نے تو اس مرتبہ وہ کام کر دیا ہے کہ تاریخ میں ان کے یہ نام لکھے جائیں گے جنہوں نے یہ ایفرٹس پٹ اپ کیے ہیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 3، اب آپ ودن 24 آورس پاکستان کی صورتحال بدلتی ہوئی دیکھیں گے. کچھ نئی تصاویر آپ کے سامنے آئیں گی. حالات ایسے نہیں رہیں گے، دیکھے گا اب تیزی سے بدلیں گے. پوائنٹ نمبر 4، آپ اپنے حلقے میں کمیونیکیشن بڑھا دیجئے اور ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. جب آپ کمیونیکیشن بڑھاتے ہیں نا تو پھر آپ ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سے بچ سکتے ہیں. اور پوائنٹ نمبر 5 بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. ہم تحقیق جو اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں ایسی سٹوریز، ان کو پتا ہے. آپ کو اتنا جاننا چاہیے صرف، فوج میں اس وقت شدید بے چینی ہے اور اب کچھ لوگ فوج کے اندر سے اس بات پہ اتفاق کر گئے ہیں کہ بھائی اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ہم نے پاکستان سے وفاداری کا حلف لیا تھا، عاصم منیر سے نہیں. کیوں؟ وہ یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں. دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم اور مزید اپنی تحریک کی طرف جائیں، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے، جو اس وقت پوری دنیا بدل رہی ہے، جو پاکستان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، اگر پاکستان میں صحیح قیادت ہو تو وہ اس سے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو خطائیں کی ہیں نا پچھلے 70 سال میں، وہ سب دھو دیں ہم. دیکھیے، آج ایران کے صدر آپ کے وہاں آنے کو فخر محسوس کرتے ہیں. پورا یورپ آپ کو ایڈمائر کر رہا ہے. عربز آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پائلٹ کو ٹرین کر دو، ٹھیک ہے نا. امریکہ آپ کے ساتھ ڈیل بنانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں انڈیا سے. وہ ان کو ٹرول کر رہا ہے، لیکن آپ کا تو فائدہ ہو رہا ہے نا. ان کو وہ ڈیل کرنی نہیں آ رہی امریکہ سے کہ ہم اس موقع، دیکھیں وہ کیوں کر رہا ہے، جلدی سے مختصر. دیکھیں برکس ایک ایگریمنٹ ہے جس میں روس ہے، برازیل ہے، چائنا ہے اور انڈیا ہے، اور یہ ایک نئی کرنسی لانا چاہتے ہیں ڈالر کو بیٹ کرنے کے لیے. اور یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی، اور انڈیا وہاں سے نکل نہیں رہا. ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے دوست ہو، کوآڈ میں ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو. تم ہمارے دوست بھی ہو، ہمارے دشمن بھی ہو، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو ان کی سین اس وقت لڑے ہوئے ہیں. تو وہ پاکستان کو جو ہے ذرا تھوڑا سا بیک اپ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں کہ اب ان کی جو بھی نیت ہے تو اس میں آپ کا بڑا فائدہ ہے. لیکن اس وقت ہماری جو رجیم ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، یہ صرف اپنی حکومت بچا رہے ہیں اور غلط لوگوں کے درمیان میں گھرے ہوئے ہیں. آرمی چیف صاحب، اس سے اندر کے لوگ جو ہیں اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ موقع پھر نہیں ملے گا. اور یہ مکمل کیوں، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں نا، بلوچستان علیحدگی کی طرف جا رہا ہے. کے پی شدید ناراض ہے، منرلز کا معاملہ اور زیادہ آگے بڑھ رہا ہے. پنجاب کے اندر بے چینی ہے،
ٹھیک ہے نا. سندھ کے اندر جو اندرون سندھ اور زرداری اور اس کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر سندھ میں سے غیر سندھیوں کو یہاں سے نکالا جائے، اور جو یہاں ذخائر ملنے والے ہیں تیل کے ان پہ قبضہ کیا جائے، ایم کیو ایم کو ضرور ساتھ ملایا جائے. ایک انارکی ہے جس کی رپورٹس ان حضرات کے پاس پہنچ چکی ہے، جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. اب وہ اتفاق کرنے لگے کہ بھئی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو حالات بہت عجیب و غریب ہیں، یا تو بہت آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. اس بات کو کچھ ذہین لوگ بھی ہیں یار، فوج میں تو زیادہ تر اچھے ذہین لوگ ہیں، وہ سمجھ گئے اس بات کو، اور اب آپ دیکھیں گے جلدی وہاں سے ایکشن ہوگا. اچھا دیکھیں صاحب، اس وقت آپ ایک ماڈرن گوریلا پیسفل پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ ہیں، اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ایکسکیوز می، اس سے زیادہ اچھا کرنا آسان کام نہیں ہے، جبکہ آپ کے چاروں طرف جو ہے وہ ظالم کی حکومت ہے. آپ کے اندر غدار موجود ہیں، ٹرینڈ لوگ آپ کے پاس ہیں نہیں، اس کے باوجود بھی کارکنان میں اتنا جذبہ ہے، عمران سے اور پاکستان سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طرح سے کر رہے ہیں. دیکھو سچائی یہ ہے کہ آپ ملٹری کنٹرول ہیں، ایک ہائیبرڈ حکومت جو ہے اس کو گرا رہے ہیں. تو اس میں آپ جو ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور اپنے ارد گرد جو جاسوس ہیں ان سے بس محتاط رہنے کی آپ کو ضرورت رہے گی. یہ ذرا معاف کیجیے گا، یہ بار بار مجھ کو تنگ کر رہا ہے. اچھا صاحب، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ آپ ایک ملٹری کنٹرول ہائیبرڈ سسٹم کو توڑ رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. دیکھیے ان کے پاس عاصم منیر اور ہمنوا، ان کے پاس بندوق ہے. آپ بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں، سچ سے کریں گے، حق سے کریں گے، میمز بنا کے کریں گے، سوشل میڈیا پہ کامنٹری کر کے کریں گے، آپ عدالتی کارروائی کے ذریعے کریں گے، آپ بھوک ہڑتال کریں گے، آپ گھر کی چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دیں گے، آپ ہر وہ کام کریں گے جو پیسفل طریقے سے ہو، جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں پیسفل بٹ پاورفل ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، اور آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، بس اس کی ڈوز بڑھائیے، یہ بہت اہم ہے. اچھا صاحب، یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ لکھے ہیں، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. پھر آپ چاہیے تو اس کا ذرا غور سے اس کو اور زیادہ پڑھ لیجئے گا، ریسرچ کر لیجئے گا. دیکھیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہوتی ہے ایسی تحریک میں کہ آپ کے آبجیکٹ جو ہے نا، آپ کا ٹارگٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، آپ کی اسٹریٹجی واضح ہونا چاہیے، اور کچھ چیزیں ہیں جن کو بار بار ریپیٹ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہیے. یہ 3-4 ویسے 6-7 پوائنٹ لکھ لیں، یہ پہلے کے 4 بہت اہم ہیں. پوائنٹ نمبر 1، ایک بات جس پہ سب متفق ہیں، جو آپ کا سلوگن ہونا چاہیے، عمران خان کو جو اسیران ہیں ان کو رہا کرو. پوائنٹ نمبر 2، ملٹری جو ہے وہ اپنی حدود میں رہ کے اپنا کام کرے، سیاست سے دور ہو جائے. پوائنٹ نمبر 3، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بحال کرو. اور پوائنٹ نمبر 4، عاصم منیر فوراً استعفیٰ دیں، باجوہ کو اور عاصم منیر کو کورٹ میں لایا جائے، انہوں نے یہ ملک کا کیا حال کر دیا. یہ آپ ان 4 پوائنٹس کو جو ہے آپ کو دہرانا چاہیے. میں پروگرامز میں بہت دہراتا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتانا چاہیے. دیکھیے آپ کو اس وقت لوکل لیڈرشپ جو ہے اس کو ابھارنا چاہیے. کیوں؟ اوپر والے تو سارے انڈے گندے ہی نکلے نا، ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے. اچھا پوائنٹ نمبر 5، جو گرفتار لوگ ہیں ان کے والدین کی ٹیسٹیمونیلز جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی بنا کے ضرور سوشل میڈیا پہ لائیے. پوائنٹ نمبر 6، کیا لکھا تھا میں نے کہ ہاں اچھا، یہ آپ فلیش جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے کہ جیسے گوریلا وار. اب وہ میں اس وار کی بات نہیں کر رہا ہوں کیوبا، نائجیریا اور جو دوسری علاقوں میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ تو باقاعدہ گن سے آتے تھے، ویتنام آ کے مارا پھر چھپ گئے. آپ کے پاس گن نہیں ہے، آپ کو گن کا استعمال نہیں کرنا ہے. لیکن کیا ہے، ایک محلے میں آئے، ایک شہر میں آئے، بہت بڑا اجتماع کیا، اور جب پولیس آئی ادھر ادھر نکل گئے، پھر دوبارہ آ گئے. ان کی زندگی پورے ملک میں حرام کیجیے. اور پوائنٹ نمبر 7، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں،
اگر پورا ملک صرف ایک کام کر دیں، آپ ایک کام کر دیں، وہ کیا کہ جب عمران خان کے بیٹے آئیں تو ان کا ایسا تاریخی استقبال کر دیجئے کہ پوری دنیا میں ان کی خبریں ہوں، اور ایٹ دا سیم ٹائم سیم ڈے ہر پاکستانی اپنے گھر کے باہر نکل آئے پورے پاکستان میں. چلو اس میں تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے نا، اپنے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہو جاؤ صرف سب پاکستانی، ان کی پتلونیں ڈیش ڈیش ڈیش. تو یہ آپ کے ہتھیار ہیں، پرامن طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے کہا گھروں پہ چھڑ کے اذانیں دو،